الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہی ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے اور ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بہت بڑی بڑی مخلوقات ہیں. آسمان ہیں، زمین ہیں، لاکھوں کروڑوں سیارے ہیں، ستارے ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں جو پیدا کیا ہے اس کے دو بنیادی مقاصد ہیں. ایک یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین کر لے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں ان دو مقاصد پر بارہا زور دیا ہے. الحمد سے لے کر والناس تک ان دو باتوں کو بارہا بیان فرمایا ہے. یعنی یہ بالکل بنیادی مقاصد میں سے ہیں. قرآن کریم کی بنیادی مقاصد میں سے دو باتیں ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی عظمت آ جائے اور ایک اللہ تعالیٰ کی آخرت کا یقین آ جائے. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ذات کا یقین دلانے کے لیے بے شمار اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بیان فرمایا ہے، اپنی وحدانیت کا، اپنی عظمت کا،
اپنے قدرت کے دلائل کا بیان فرمایا ہے کہ دیکھو یہ سب چیزیں تمہارے سامنے ہیں، آسمان کا بنانا، زمین کا بچھانا، بارش کا اتارنا، اسی طریقے سے پہاڑوں کا پیدا کرنا، اس پر پانی کو بہانا، یہ دریا، یہ سمندر، یہ دن اور یہ رات، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ یہ بھی اتنا بڑا جو آسمان ہے جس کی کوئی حد اور کسی کوئی کنارہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے، اور نہ جانے قیامت تک اس کا کنارہ کوئی دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے، اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو بنایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور عظمت اور فضیلت کا اظہار ایک دوسرے انداز میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنی بڑی مخلوقات میں نے بنائی ہیں، ان ساری مخلوقات کو ختم کرنا بھی میرے لیے معمولی سی بات ہے۔ ان ساری مخلوقات کو میں جب چاہوں گا ایک حکم سے آنکھ کے جھپکنے کی بقدر میں ان سب مخلوقات کو تباہ کر دوں گا۔ فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آسمان اور زمین کے غیب کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کا جو معاملہ ہے وہ صرف آنکھ کے جھپکنے کی طرح ہے یا اس سے بھی جلدی ہے۔ آنکھ جتنی دیر میں جھپکتی ہے میں قیامت کو اس سے جلدی برپا کر دوں گا۔ میں یہ بڑا آسمان، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین سب میں ہلاک اور برباد ہو۔ اسی کا ذکر فرمایا اذا السماء انشقت، یعنی وہ وقت عجیب ہوگا جب یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اتنا بڑا آسمان جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جس میں لاکھوں کروڑوں سیارے ہیں، لاکھوں کروڑوں سیارے ہیں۔ سائنسدانوں نے یہ بات لکھی ہے اور قرآن و حدیث کے بھی خلاف نہیں ہے کہ یہ جو سورج ہے یہ اس زمین سے 9 لاکھ گنا بڑا ہے۔ یہ زمین کے 9 لاکھ حصے اور کر دی جائیں تو سورج اتنا بڑا ہے، اور 13 کروڑ کلومیٹر، 13 کروڑ میل یہ ہم سے دور ہے سورج۔ 13 کروڑ کم و بیش۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ سورج اتنا بڑا ہے اور ہم سے اتنا زیادہ دور ہے، اور اس سورج کے آس پاس لاکھوں کروڑوں سیارے ہیں جو اس کے دائیں بائیں گھومتے رہتے ہیں، اور یہ سب نظام اس آسمان کے نیچے ہے کہ ان میں یہ سورج بھی، یہ زمین بھی، یہ کہکشاں بھی، یہ تارے بھی، یہ سب کے سب یہ آسمان کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ اب آسمان کتنا بڑا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اتنا بڑا آسمان بھی جس کو میں نے بغیر ستون کے بنایا ہے، اور اس میں ایک ذرہ بھی خرابی نہیں ہے۔ اس آسمان میں ایک ذرہ بھی ایک خرابی نہیں ہے۔ فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ آسمان میں بارہا دیکھو، بار بار دیکھو، کیا اس میں کہیں پھٹن، کہیں نقص، کہیں عیب نظر آتا ہے؟ فرمایا کچھ نہیں نظر آئے گا، بارہا دیکھ لو، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے تمہاری آنکھیں چندھیا جائیں گی، تھک جائیں گی، ہار جائیں گی، لیکن آسمان میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، جب قیامت قریب آئے گی تو ہم اس آسمان کے بھی دروازے دروازے کر دیں گے، اس کے دریچے دریچے کر دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، آسمان چر جائے گا۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں،
یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ آسمان کا بنانا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور آسمان کا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، پھاڑ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اتنا بڑا آسمان میرے رب کے حکم کا تابع دار ہے، فرما بردار ہے، اس سے ایک ذرہ آنکھ جھپکنے کی مقدار دائیں اور بائیں نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اس نے میرے رب کی بات سن کر اس کی تابع داری کر لی۔ یعنی قیامت کے قریب اور قیامت سے پہلے جو اللہ نے اس کو حکم دیا ہے وہ وہی سنتا ہے اور وہی کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَحُقَّتْ، جو اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتے ہیں وہ جو کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ یہی کرے۔ اتنا بڑا آسمان، اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار کوئی کام نہ کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، تکوینی طور پر یہ ساری مخلوق اللہ کے تابع ہیں، اور تکوینی حکم سے ایک ذرہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے میں اور آپ اپنے پیدا ہونے میں اللہ کے محتاج، تکوینی طور پر اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیں پیدا کر دیا، اور تکوینی طور پر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے ہمیں موت دے دیں گے، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں چلتا ہے، ایک ذرہ آگے پیچھے کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جس طرح میں اور آپ پیدا ہونے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع دار ہیں، موت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع دار ہیں، اسی طرح آسمان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع دار ہے۔ انسان کو یہ جھنجھوڑا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اتنی بڑی قدرت کو بیان فرمانے کے بعد انسان کو یہ متنبہ کیا گیا ہے کہ انسان جب اتنا بڑا آسمان رب کا تابع دار ہے، فرما بردار ہے، اور اللہ کی تابع داری کرنا اس کے یعنی اس پر ضروری ہے، اس کو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، تو اے انسان تو بہت چھوٹی سی مخلوق ہے، اور تجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تو میری تابع داری کرے، میری اطاعت کرے، میری فرما برداری کرے۔ پھر تو دوسری طرف کیسے جاتا ہے؟ پھر کیوں نافرمانی کرتا ہے؟ پھر میرا عزیز بھائیوں، ساری مخلوقات کے لیے نہ یہ دنیا نہ اس دنیا میں ان مخلوقات کا کوئی انجام نہیں ہے، کوئی مقصود یعنی کوئی ایسا انجام نہیں ہے کہ جس پر ان کو سزا ہوگی یا ان کو اس کو جزا ملے گی، بدلہ ملے گا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے تکوینی طور پر تابع ہیں۔ ان کاموں میں ان کا کوئی جزا و سزا نہیں ہے، کوئی ان کے لیے جنت یا جہنم نہیں ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ان کی تابعداری پر ان کے لیے جنت رکھی ہے، اور نافرمانی کرنے پر ان کے لیے جہنم رکھی ہے۔ پھر بھی انسان اتنا سنگ دل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام نہیں مانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہ جو اتنی بڑی زمین ہے ہم اس کو کھینچ دیں گے، اس کو لمبا کر دیں گے، اس کو ہم پھیلا دیں گے، اس کو ہم پھیلا دیں گے، یہ دراز ہو جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ربڑ کی طرح، جیسے ربڑ کو کھینچتے ہیں تو بڑا ہو جاتا ہے، دراز ہو جاتا ہے، ایسے اس زمین کو اللہ تعالیٰ پھیلا دیں گے، اس کے اوپر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ فرما دیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ فرمایا یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور یہ ایک میدان بن جائے گا، اس میں نہ کوئی اونچی چیز ہوگی اور نہ نیچے گہرائی ہوگی، سب زمین برابر ہو جائے، ایک میدان بن جائے۔ اور یہ بڑی اس لیے ہوگی کہ دیکھیے آج تو چند انسان دنیا میں رہتے ہیں، اور ہم سے پہلے جو یہاں رہنے والے تھے وہ یہاں سے چلے گئے، لیکن ہزاروں سال وہ پہلے آئے تھے وہ چلے گئے، اور نہ جانے ہمارے بعد کتنے انسان پیدا ہوں گے۔ لیکن قیامت کے دن ہم سب کو ایک میدان میں اکٹھے ہونا ہے۔ اس میدان کے لیے، اس سب کو اکٹھا کرنے کے لیے، سب کو جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس زمین کو دراز فرما دیں گے۔ اس لیے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، یعنی اس دن یہ زمین نہیں ہوگی، تبدیل ہو جائے گی، شکل تبدیل ہو جائے گی، صورت تبدیل ہو جائے گی، اس کی صفات میں تبدیلی آ جائے گی، پھر وہ زمین دوسری طرح ہوگی، اس کی خاصیات دوسری کچھ ہوگی۔ یہ زمین سرسبز و شاداب ہے،
پھل آور ہے، رزق اس سے پیدا ہوتا ہے، وہ زمین اس کی پھر اپنی خصوصیات اور کیفیات ہوں، ہمیں معلوم ہے۔ تو اتنی بڑی زمین دراز ہو جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب باہر کر دے گی، اس زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب باہر آ جائیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، جب یہ زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، یہ زمین ہلا دی جائے گی اور یہ زمین اپنے تمام بوجھوں کو باہر نکال دی، اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، اس دن یہ زمین سب کچھ اگل دے گی، اس کے اوپر جو کچھ ہوا، جس نے جو کچھ کیا، یہ زمین اس کو بتا دے گی کہ اس نے میرے اوپر یہ کیا ہے، یہ زمین سب کچھ بتا دے گی۔ اس سے مردے باہر آ جائیں گے، اس سے سونے چاندی کے خزانے باہر آ جائیں گے، تمام معدنیات باہر آ جائیں گی۔ وَتَخَلَّتْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زمین خالی ہو جائے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم ساری دنیا والے مل کر اس زمین کو خالی کرنا چاہیں، اس سے سارے کے سارے معدنیات نکالنا چاہیں تو نہیں نکال سکتے ہیں، اور آج تک سارے انسان نکالتے آ رہے ہیں اپنی طاقت کے مطابق۔ جب بھی انسان آئے ہیں انہوں نے اس زمین سے سونا نکالا، چاندی نکالی، اور اس زمین سے لوہا نکالا اور دیگر ساری معدنیات نکال لی، آج بھی نکالتے جا رہے ہیں، زمین کی معدنیات ختم نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ایک حکم ہوگا، یہ ساری زمین نکل جائے گی، اس زمین خالی ہو جائے گی، زمین کے اندر کوئی چیز نہیں رہے گی۔ اور پھر فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ اتنی بڑی زمین اور اتنی خاصیتوں والی زمین، پہاڑوں والی زمین، یہ بھی اللہ کے حکم کے 100% تابعدار ہے اور اللہ کی بات مانتی ہے، اور یہ کرنا اس زمین پر لازم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ان سب چیزوں کے بیان کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرمایا ہے کہ انسان تو بہت چھوٹا ہے، آسمان کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، سورج کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، چاند کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، زمین کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، تیری تو حیثیت بہت چھوٹی ہے، تو اللہ کے سامنے اکڑ جاتا ہے اور میں اور کیوں اور کیسے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اللہ کے حکم نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اصل جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد کی تیاری کرے، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت کا یقین آ جائے، اور اللہ کی عظمت اور قدرت کا مقصد کیا ہے کہ انسان مرنے کے بعد کی تیاری کرے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے مشقت در مشقت اپنے رب کی طرف سفر طے کرنا ہے، ایک مشقت پر دوسری مشقت، تکلیفوں کے ساتھ دھکے کھاتے ہوئے، مشقتیں اٹھاتے ہوئے، تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے تجھے اپنے رب کی طرف جانا ہے، تجھے جانا ہی جانا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے اس کے زندگی میں بڑے نشیب و فراز ہوتے ہیں، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غمی آتی ہے، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی بچپنا، کبھی لڑک پن، کبھی جوانی، کبھی بڑھاپا، سارے حالات ہر انسان پر آتے ہیں، بادشاہ ہو، امیر ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، کوئی بھی اس دنیا کا انسان ہو، اگر فرما بردار ہے تب بھی، نافرمان ہے تب بھی، مسلمان ہے تب بھی، اور کافر ہے اس کے لیے بھی اس دنیا میں مشقتیں برداشت کرنا ہے، اور ان مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے اس کو اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے۔ اس لیے انسان کو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا میں پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں، یہ تو اس کے ساتھ لازم ملزوم ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، وہ مشقت والی زندگی گزارے گا، مشقت تو آنی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے کڑتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے، معاملات میں، معاشرت میں شریعت پر شرعی احکام پر عمل کرتے ہوئے اس کو مشقت آنی ہے، تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دیکھو جی دین پر چلنا تو بڑا مشکل ہے، میرے لیے بڑی تکلیفیں ہیں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے تکلیف تو آنی تھی،
اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوا کہ وہ تکلیف مجھے اللہ کے راستے میں آ گئی۔ مجھے یہ پریشانی آنی تھی، اگر وہ دین پر نہ چلتا تب بھی پریشان ہوتا۔ پریشانی کی نوعیت بدل جاتی، کیفیت بدل جاتی، مشقت میں اس نے پڑھنا ہی پڑھنا تھا۔ یعنی اس کو مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی رات کو تہجد پڑھ کر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور ایک آدمی رات کو آرام سے سوتا ہے، وہ دن کو پتھر اٹھا کر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے۔ مثال کے طور، ایک مثال کی بات، کسی اور مصیبت میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے۔ تو مشقت تو انسان کے مقدر میں ہے، وہ انسان پر آ کر رہے گی، ایسا نہیں کہ مشقت نہیں آئے گی، مشقت تو آنی ہے۔ اگر وہ مشقت دین کے لیے آ جائے، اللہ کے احکام کے لیے آ جائے تو یہ کامیابی کا ذریعہ ہے، ورنہ اس کو مشقت بے دینی میں آئے گی، گمراہی میں آئے گی، کفر کرتے ہوئے بھی آئے گی، بادشاہ ہوگا تب بھی آئے گی، فقیر ہوگا تب بھی آئے گی۔ نوعیت بدل جاتی ہے، اس کا انداز بدل جاتا ہے، مشقت ختم نہیں ہوتی ہے۔ آپ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں غریب بھی رہتے ہیں، امیر بھی رہتے ہیں، سب کو پریشانی آتی ہے، کیا امیر کو پریشانی نہیں آتی؟ مالدار زیادہ پریشان ہوتا ہے، جو لاکھوں والا اس کی پریشانی بھی لاکھوں درجے ہے، جو کروڑوں والا اس کی پریشانی بھی کروڑوں کی ہے، جو اربوں والا اس کی پریشانی بھی اربوں جیسی۔ پریشان ہر شخص ہے، بادشاہ ہے وہ بھی پریشان ہے، اور فقیر ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اور جس کے بعد دنیا کے اسباب، دنیا کے آلات وغیرہ کم ہوتے ہیں، پریشانی بھی اتنی کم درجے کی ہوتی ہے، چھوٹے درجے کی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی وہ معمولی سی پریشانی ہوتی ہے کہ جو بڑے لوگ پریشان ہیں وہ اس پہ ہنسیں گے کہ کتنی چھوٹی سی پریشانی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، اب چھوٹے بچے کی پریشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کو 10-20 روپے مل جائیں، ایک کھلونا مل جائے، وہ خوش، اس کی دنیا بھی بن گئی، بس سب کچھ بن گیا، وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے۔ ایک تمنا ہوتی ہے کہ اس کو ایک کھلونا مل جانا چاہیے، اس کو کھانے کی فلاں چیز مل جانی چاہیے، اس کو یہ چپس مل جانے چاہیے، فلاں چیز مل جانی، بس وہ خوش ہو گیا۔ لیکن آپ ایک بڑے آدمی، جوان آدمی، بوڑھے آدمی، اس کو اگر آپ کہیں کہ بھائی کیوں پریشان ہو، یہ لو چپس کھا لو بھائی، یہ لو ٹافی لے لو، یہ فری میں آپ کو میں ٹافی دے رہا ہوں، وہ آپ کی طرف دیکھ کر کہے گا کہ پاگل ہوگی کیا، تمہارے دماغ خراب ہے، میں ٹافی سے کیا کروں گا، اس سے میری پریشانی کا کوئی حل نہیں ہے، چپس سے میری پریشانی حل نہیں ہے، میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں کہ میں لاکھوں ٹافیاں خرید سکتا ہوں، لاکھوں چپس خرید سکتا ہوں، بھائی یہ میری پریشانی کا حل ہی نہیں ہے، میری پریشانی بہت بڑی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہی انسان کی مثال ہے۔ انسان پر پریشانی ہر کسی کو ہونی ہے، لیکن خوش قسمت انسان وہ ہے جو اپنی پریشانی آخرت کے لیے کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم اجعل ہمومی ہموم الآخرہ، کہ اللہ ہمارے غموں کو آخرت کے غم فرما دے۔ غم تو دنیا میں آنے ہیں، لیکن ہمارے غموں کو آخرت کا غم بنا دے اللہ۔ لوگ دنیا کے لیے پریشان ہو، ہم آخرت کے لیے پریشان ہوں، لوگ پیسوں کے لیے پریشان ہو، ہم تجھے راضی کرنے کے لیے پریشان ہوں۔ ہمارا لوگوں کا غم یہ ہو کہ مال و دولت بڑھ جائے، مکان بن جائے، دکان بڑھ جائے، اور میرا غم یہ ہو کہ اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین زندہ ہو جائے، اس میں اضافہ ہو جائے، اللہ کے احکام میں اضافہ ہو جائے، شریعت پر چلنے والوں میں، اللہ سے محبت کرنے والوں میں اضافہ ہو جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، مشقت تو آنی ہے، فملاقی، اور ایک دن پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اور وہاں انجام سامنے آئے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ ایک دنیا میں رزلٹ، نتیجہ سامنے آتا ہے، ایک آخرت میں رزلٹ اور نتیجہ سامنے آئے گا۔ وہاں دنیا میں تو رزلٹ ہر کسی کو ایک ہی طرح سنایا جاتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے نظام بدل دیا، فرمایا جو کامیاب ہوں گے ان کو رزلٹ اور ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ اور تمغہ اور ڈگری ان کو دائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ فَمَا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور وہ پھر اس کو پڑھ کر خوش ہوگا، سب کو کہے گا فَيَقُولُ هَاؤْمْ اقرؤوا کتابیہ، آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ،
ارے دنیا میں تم مجھ سے ہنستے تھے، مجھے بیوقوف کہتے تھے کہ یہ دین پر چلنے والے سیدھے سادے لوگ ہیں، ان کو نہ جانے کیا ٹینشن لگی ہوئی ہے، ہم پہ ہنستے تھے، آؤ آج آؤ ادھر آؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں نامہ اعمال میرا کیا ہے، میرا نتیجہ کیا ہے، میرے ہاتھ میں نتیجہ۔ بڑی عجیب خوشی ہوتی ہے انسان۔ دارالعلوم کراچی میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دارالعلوم کراچی میں پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں پر تخصص بالافتاء میں داخلہ بہت مشکل ہوتا تھا، 200-250 طلباء میں سے 10 طلباء کا داخلہ ہوتا تھا۔ دنیا میں ہوتے ہیں کئی اداروں میں، آپ حضرات بھی جاتے ہیں، تو میں بھی ان داخلہ لینے والوں میں سے تھا۔ تو حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وہ امتحان لیا کرتے تھے، اور جو پاس ہوتا اسی وقت ان کو ایک یعنی فارم دے دیا جاتا تھا جو دلیل ہوتی تھی کہ اس کا داخلہ ہو گیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اب میرے باری آئی تو میں اندر گیا، حضرت نے امتحان لیا اور مجھے داخلہ دے دیا۔ وہ مجھے آج بھی کیفیت یاد ہے کہ وہ میرے ہاتھ میں جب فارم تھا تو میں باہر نکلا تو میں بھی خوش تھا، اور جتنے لوگ تھے وہ سارے دوڑ کے آ رہے تھے کہ ماشاءاللہ آپ کو فارم مل گیا، داخلہ مل گیا، مبارک ہو مبارک ہو، بہت مبارک۔ تو میرے عزیز بھائی، یہ تو دنیا کی کامیابی ہے۔ آخرت کی کامیابی کتنی بڑی ہوگی جہاں پر وہ سرٹیفکیٹ دینے والے میرے رب ہوں گے، رب العالمین ہوں گے، اور وہ اعلان کریں گے کہ میرے بندہ نے آج تک جو سفر کیا تھا، ماں کے پیٹ سے سفر جاری کیا، اور پھر دنیا کے پیٹ میں آیا، اور پھر قبر میں گیا، برزخ میں گیا، حشر کے میدان میں آیا، نہ جانے کتنے ہولناکیوں سے وحشت ناک سفر طے کر کے یہاں پہنچا، اور آج اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے یہ لو میرا بندہ کامیاب ہو گیا۔ فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، پھر سب کو بتائے گا ارے میں کامیاب اس لیے ہوا ہوں کہ دنیا میں مجھے یقین تھا کہ ایک دن رب کے سامنے جانا ہے۔ کامیابی کی بنیاد یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ جو آج یقین کر لے کہ کل مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، تیاری کر لے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر مزے کی زندگی ہوگی، پھر منچائی زندگی ہوگی، پھر من پسند زندگی اس کو ملے گی۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پھر بالکل آسان حساب ہوگا، آسان حساب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امّہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ صرف اس کو اعمال نامہ دکھایا جائے گا کہ یہ تیرا نامہ اعمال ہے، یہ تیرا نامہ اعمال ہے، بس اس سے باز پرس نہیں ہوگی کہ تو نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، تنہائی میں کیوں کیا، جلوت میں کیوں کیا، خلوت میں، یہ پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں سے حساب ہوگا، اور یہ بھی دوسروں کے سامنے اس کو ذلیل نہیں کیا جائے گا، صرف اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنے خط نامہ اعمال خود پڑھ لو، دوسروں کو نہیں بتایا جائے گا۔ اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا، ورنہ میرے عمل تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ والوں کو اپنے اعمال معمولی نظر آئیں گے، اس کی کوئی حیثیت نظر نہیں آئے گی، وہ پھر خوش ہوگا، اس لیے نامہ اعمال اس کو دکھایا جائے گا۔ ایک اللہ والے کا ذکر ہے جو ہارون الرشید بادشاہ کے زمانے میں ایک فقیر اس کے دربار میں آیا، لیکن وہ کسی ایسے بڑا لمبا واقعہ ہے، ایسے جنگل سے آیا تھا کہ وہاں پانی بہت مشکل سے ملتا تھا، ان کے یہاں سب سے بڑی یعنی جو تحفہ ہوتا تھا وہ پانی تھا۔ تو وہ ہارون رشید کے دربار میں ایک دن ملنے آیا، ہارون رشید نے دعوت دی تھی اس کو، تو ملنے آیا تو پانی لے کے آیا، پانی تحفے میں، کہ چلو جی چلو بغداد جاتا ہوں اور وہاں پر میں یہ پانی تحفے میں لے کے جاتا ہوں۔ تو ہارون رشید نے وہ پانی قبول کر لیا اور اسی مٹکے میں اشرفیاں اور دراہم بھر کر اس کو واپس کر دیے کہ یہ آپ لے جائیں میری طرف سے۔ لیکن ہارون رشید نے یہ کہا اپنے نوکروں سے کہ جب تم ان کو رخصت کرنے لگو تو دجلہ اور فرات دریاؤں کے کنارے سے اس کو رخصت کرنا، یعنی اس راستے پر لے کے جانا جہاں پہ اس کو دجلہ اور فرات دریا نظر آئیں۔ چنانچہ ملازمین نے ایسے ہی کیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہاں تو ٹھاٹھیں مارتے ہوئے دریا بہ رہے ہیں پانی کے، یہاں تو پانی کی کوئی کمی نہیں،
تو اس کو احساس ہوا کہ میں تو کچھ نہیں لے کے آیا تھا، خاک لے کے آیا تھا، پانی لے کے آنا تو شرم کی بات تھی، میں کیا لے کے آیا تھا؟ مجھے جو بادشاہ سلامت نے اشرفیاں اور دراہم دیے ہیں، خالص ان کی طرف سے یہ انعام و احسان ہے، فضل و کرم ہے۔ میرا عزیز بھائیو، جب انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور وہاں اپنے اعمال کو دیکھے گا، اس میں گناہوں کو دیکھے گا، خطاؤں کو دیکھے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان اور انعامات اور کرم کو دیکھے گا، جنت کا سرٹیفکیٹ دیکھے گا، تو انسان کو احساس ہوگا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ محض اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، میرے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ اس سے میں جنت میں جاتا۔ لیکن میرے عزیز بھائیو، جنت میں جائے گا وہی جو عمل کرنے والا ہوگا، اللہ کا فضل اسی پر ہوگا جو عمل کرے گا۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جی ہمیں اللہ اپنے فضل سے ویسی جنت دے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بڑا بے وقوف انسان وہ ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے، والجاہل من اتبع ہواہ وتوکل علی اللہ، بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنے خواہشات پر چلے اور کہ جی اللہ مالک ہے، میرا اللہ پر بھروسہ ہے۔ ارے عمل کرنے والوں کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے، عمل کر کے بھی اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں، عمل کر کے بھی تہجد پڑھ کے، تلاوت کر کے، ذکر کر کے، فرائض پر عمل کر کے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے بعد بھی میرا یقین اللہ کی ذات پر ہے۔ یہ ہے اصل توکل علی اللہ، اس کو توکل علی اللہ کہتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، قرآن کریم میں ارشاد ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہوگی، جو نیکی کرے گا اس کے قریب اللہ کی رحمت ہوگی، جو نیکی نہیں کرے گا پھر اللہ کی رحمت قریب نہیں ہوگی، پھر اللہ کا غضب اور قہر اس پر نازل ہوگا، پھر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ تو میرا عزیز بھائیو، اصل مقصد یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات کے یقین آ جائے اور مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اگر یہ ہم اپنے دلوں میں پیدا کر لیں تو دنیا میں نیک اعمال کرنا بھی آسان اور گناہوں کو چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا، پھر رسومات کو چھوڑنا آسان، پھر قوم اور اپنے قبیلے اور دوست احباب کی سامنے اپنی ناک کٹانا، جس کو ہم کہتے ہیں ناک کٹ گئی، یہ آسان ہو جائے گا۔ پھر انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ یہی کہے گا کہ میرا رب جس بات پہ راضی ہوتا ہے اور آخرت جس چیز سے بنتی ہے میں وہ کام کروں گا، اور جس بات پہ میرا رب ناراض ہو اور جس بات سے آخرت تباہ ہوتی ہے میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی قدرت کا یقین نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔